تراویح کے حوالے سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان المبارک کا قیام ایمان اور ثواب سمجھ کر کیا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث 760 ہے۔ نماز تراویح کو قیام رمضان، صلاۃ فی رمضان، قیام اللیل اور صلاۃ اللیل وغیرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا وقت نماز عشاء سے لے کر نماز فجر تک کا ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت ادا کرتے تھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور 1 رکعت وتر ادا کرتے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے 736۔ اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت 738 ہے۔ اور جناب عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا، اور یہ موطا امام مالک کی روایت ہے 114 اور جلد نمبر 1۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ 11 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، اور یہ بات الحاوی للفتاوی میں لکھی ہے 349 اور جلد نمبر 1 ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے متعلق جو بات میں اپنے لیے اختیار کرتا ہوں وہ 11 رکعت ہے، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی، اور میں نہیں جانتا کہ کس نے یہ 11 رکعت سے زیادہ نماز ایجاد کی ہے۔ ان احادیث سے اور آثار سے اور امام مالک رحمۃ اللہ کی وضاحت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا عمل وہ 11 رکعت تراویح کا تھا، اور اسی کو امام مالک رحمۃ اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں نماز یہ پڑھائی تھی، لیکن چوتھی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اور اس میں یہ فرمایا تھا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے تو تم اس سے عاجز آ جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن یہ معاملہ اسی طرح رہا۔ اور تراویح کی رکعتوں کے بارے میں فقہاء نے اختلاف کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس نماز کی رکعتوں کی تعداد 20 وہ شمار کرتے ہیں، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ تعداد 11 رکعت ہے۔ اور جو راجح ہے، یعنی کہ جو عام اور زیادہ تر علماء کے نزدیک ہے، فقہاء کے نزدیک ہے، وہ 11 رکعت ہی ہے۔ اسی لیے اس کو 11 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے، جس میں سے 8 تراویح کے ہو گئے اور 3 وتر کے ہو گئے۔ اور قیام رمضان میں قرآن سے دیکھ کر قرأت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں بھی ہم پڑھتے آئے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا غلام ذکوان وہ مصحف سے دیکھ کر پڑھتا تھا، یعنی امامت کرواتا تھا۔ اور 3 راتوں سے کم میں قرآن کو مکمل کرنا درست نہیں ہے۔ اور تراویح میں اصل جو اس کی بنیاد ہے، اس کی تھیم ہے، وہ تو قرآن مجید کو پڑھنا اور سننا ہے۔ تو اگر قرآن مجید کوئی پڑھتا اور سنتا ہے تو اس کو ضرور مسجد میں بھی امام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی گھر میں اس کا اہتمام کرتا ہے خواتین جماعت کے ساتھ تو وہ بھی کر سکتی ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں چونکہ زیادہ تر لوگ مخصوص فقہ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اور جو اہل حدیث مکتبہ فقہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ 8 پڑھتے ہیں۔ جبکہ 20 رکعت تراویح کے جو دلائل ہیں وہ کچھ 4 احادیث ہیں جن کی بنیاد پہ یہ 20 رکعت پڑھا کرتے ہیں۔ یہ چاروں کی چاروں روایات ضعیف ہیں، اور ان کے اوپر جرح کی گئی ہے، یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اور اس میں ایک روایت وہ بہقی کی ہے، اور ایک روایت موطا کی ہے، پھر ایک بہقی کی ہے، تو جتنی بھی روایات ہیں وہ 20 رکعت کے حوالے سے وہ ضعیف ہیں۔ تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھی جائیں، لیکن اگر کوئی 20 پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی جھگڑے کی، کوئی فساد کی بات نہیں ہے۔ اور تراویح کی جو نماز ہے، قیام اللیل جو ہے، وہ 2 رکعت کر کے پڑھا جاتا ہے، اور آخر میں وتر پڑھ لیے جاتے ہیں۔ یہ کچھ تفصیل تھی، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔